بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیراوائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیرخواہ، ہمدرد اور غمگسار ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل ابرہہ بادشاہ کے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ، زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا اور خد و خال حسین و جمیل تھے، جنہیں گندمی رنگت نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد غضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ عنہما سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین 2 نور والوں کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینہ کی جانب۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب پی، نہ بدکاری کیے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب، سیرت مبارکہ، ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 100 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ باحیا ایسے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے اور نہ اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی عار شرم محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے،
اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ دل جوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ تلاوت قرآن کے عاشق ایسے کہ ایک رکعت میں ختم قرآن کر لیتے تھے اور خود فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہوں۔ فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا، اسی طرح کیا تھا۔ خوف خدا ایسا کہ ایک بار اپنے غلام سے فرمایا میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں۔ دور خلافت آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے اسلامی شہر سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد الحرام کی توسیع جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور سوگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ شہادت آپ رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذی الحج الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ جنت کے دلہا شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا۔ یا اللہ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔